آج کے پروگرام کے مہمان پاکستان کے ایک معروف مذہبی اسکالر جناب آغا علی مرتضیٰ زیدی صاحب، وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا علی مرتضیٰ زیدی صاحب، آپ کو پروگرام نسیم زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ولادت باسعادت امام مہدی علیہ السلام کے موقع پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گا ابتدا میں آپ سے کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کا ایک نظریہ پوری دنیا کے اندر موجود ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عالمی سطح پہ جو ایک سماج ہے وہ اس ظہور کے لیے یا ایک عالمی نظام عدل کی جو حکومت ہے اس کے لیے آمادہ ہے یا نہیں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی بالکل، پروردگار انشاءاللہ اس عید کے صدقے میں تمام مظلوموں کو ظلم سے نجات پانے کی سعادت دے انشاءاللہ تعالی. پوری دنیا کے اندر اس وقت ایک ویکیوم ضرور ہے. ایک ہے آئیڈیالوجی کا ویکیوم ہے، آبجیکٹو آف لائف کا ویکیوم ہے، اور لوگوں کے اندر اس بات کی تڑپ ہے کہ کوئی ہمیں زندگی کا صحیح مفہوم دے سکے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ امام کی تشریف آوری سے پہلے کی شرائط میں سے ایک انتہائی اہم شرط ہے کہ لوگوں کے اندر یہ تڑپ ہو کہ ہمیں کوئی حل چاہیے. میرا اپنے خیال ہے کہ یہ جو روایات کے اندر آیا ہے کہ اس زمانے کے اندر جعلی مہدویت کے دعوے دار بہت ہوں گے، تو ضروری نہیں ہے کہ مہدویت کا دعویٰ کرنے والا مہدی ہونے کا اعلان بھی کرے، بلکہ مہدویت کے دعوے کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایسے دعوے ہیں جو یہ کہیں گے کہ ہم زندگی کو کامیابی دے سکتے ہیں، ہم انسانی زندگی کے اندر سکون، اطمینان، اس کو فلاح تک پہنچا سکتے ہیں. اور یہ سارے دعوے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، جیسا کہ اس وقت ثابت ہو گیا. کمیونزم 1990s کے اندر کرش کر گیا، اور اس کے بعد لبرل ڈیموکریسی کا ٹائم آیا، لبرل ڈیموکریسی کی بری طرح شکست کھا گئی. تو سارٹ آف ویکیوم ہے. لیکن یہ جو ہمارے پاس تصور ہے کہ پوری دنیا عدل کے نظام کی طرف بڑھے گی، یہاں پر بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ عدل کا حصول جو دنیا بھر کے اندر ہوگا وہ اندر کی تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ انٹرنیشنل گلوبل ایک گورنمنٹ تشکیل دے دیں گے، اس گورنمنٹ کے اندر ریوارڈ پانشمنٹ ہوگا اور اس کی وجہ سے لوگ عدل کی طرف آئیں گے. نہیں، یہ تبدیلی لوگوں کے اندر ہونی چاہیے. یعنی اگر میں اس کو ایک سمری کے اندر لے کر آؤں تو میں یہ کہوں گا کہ پہلے انسانوں کے اندر عدل کی صفت کو حاصل کرنے کی تڑپ ہوگی، اس کے بعد روئے زمین کے اوپر عدل پھیلے گا. یہ پورا نظام اسماء الحسنی کو فالو کرنے کے لیے ہے. یہ جو ہم نماز کے اندر نیتیں کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، یہ ان اسماء الحسنی کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہے. تو لوگوں کے اندر جو عدل کی ویلیو ہے، جسٹس کی ویلیو ہے، یہ پروموٹ کرے گی، اور ایک موقع کے اوپر آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم سب کچھ سیکریفائس کرنے کو تیار ہیں اور ہم عدل کو چاہتے ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ دنیا اس سمت بڑھ رہی. جی اچھا، اس میں زیدی صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف تھیوریز جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر بیان کی جاتی ہیں، جس میں سے ایک اینڈ آف دی ہسٹری ہے، یا دوسری وار آف سویلائزیشن ہے، یا مختلف کلچر کی اڈاپٹیشن کے حوالے سے مختلف تھیوریز موجود ہیں. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اینڈ آف دی ہسٹری ہے یا وار آف سویلائزیشن ہے، اس کے اندر کہیں نظریہ مہدویت کی جگہ موجود ہے، یا اس نظریے کو دبانے کے لیے انہوں نے ان تھیوریز کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے؟ ان تھیوریز کا ٹائم تھا لیٹ 80s میں، کہ جب رشین ڈاؤن فال ہوا، اور اس کے بعد 1990s کے بعد لوگوں کو ایک تڑپ تھی، ایک تلاش تھی. تو یہ فرانسس فوکویاما اور ساموئل پی ہنٹنگٹن جیسے لوگوں نے تھیوریز دینا شروع کر دیا، برجنسکی جیسے لوگوں نے. لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ اس وقت کے بعد سے اب تک جو 30 سال گزرے، اوبویس نو ڈاؤٹ کہ لبرل ڈیموکریسی کی شکست کنفرم ہو چکی ہے. تو اگر امریکہ کا سسٹم دیکھ لیں جو کہ لبرل ڈیموکریسی کے چیمپئنز تھے، یا یورپین میں مثلا فرینچ دیکھ لیں، یو کے دیکھ لیں، جرمنی دیکھ لیں، تو یہ سب کے سب کہاں ہیں اس وقت اپنی ڈیموکریسیز کے اندر؟ سب کے سب ایک پولیٹیکل ویکیوم اور پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی کرائسس سے گزر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اینڈ آف ہسٹری ہے، یا مثال کے طور پر کلیش آف سویلائزیشنز وغیرہ ہیں، یہ 30 سال پہلے کی ویکیوم کے اندر آنے والے ایک فلنگ تھی، جس کو ہم لوگ فل ان دا بلینکس کہتے ہیں. چونکہ بلینک رہ گئی تھی تو کسی نے اس کو فل کر دیا تھا. لیکن یہ دنیا کو سکون دے دے، وہ خود سکون میں نہیں ہے. اب وہ امریکہ کے جو اس وقت 1990s میں دعویٰ کر رہا تھا کہ بھئی ہسٹری ختم ہو گئی، لبرل ڈیموکریسی جیت گئی، ہنٹنگٹن صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی ویسٹرن سویلائزیشن ایسٹرن سویلائزیشن کا اسلامک کلیش ہوگا اور چائنیز کس کا ساتھ دیں گے، یہ سب باتیں اب کہاں گئیں؟ اب تو وہ ویسٹرن سویلائزیشن خود امام خمینی کے اگر الفاظ میں سوچوں تو ڈسٹ بن کے اندر ہے اس وقت ہسٹری کے لیے.
تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ تھیوریز کسی بھی صورت میں ان لوگوں کو بھی مطمئن نہیں کر پا رہی ہیں. اس ایک زمانے میں ایک چارم کریٹ ہوا تھا ارلی 90s کے اندر، لیکن اب ان کا ذکر وہاں پر بھی اتنا زیادہ نہیں ہے. وہ خود سمجھ رہے ہیں کہ ان سے مشکل حل نہیں ہوگی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک دفعہ آپ کاغذ کے اوپر ایک تھیوری کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دفعہ آپ گراؤنڈ ریالٹی کے اندر جا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب کہاں ہے وہ امریکن ڈریم جس کو لینے کے لیے، جس کو پوری دنیا کو دینے کے لیے دعوے کیے گئے تھے؟ امریکن ڈریم خود مصیبت کے اندر مبتلا ہے. 6 کروڑ سے زیادہ بے گھر لوگوں کو خود اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم نے کہاں جانا ہے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ ان پیپر آئیڈیالوجیز کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے. لوگ ریالٹی آف لائف کو دیکھ رہے ہیں. جی جی. اچھا، اس میں زیدی صاحب یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت جو وہ لوگ کہ جو خود امام مہدی کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں، ان کا اعتقاد ہے کہ وہ ہماری بات کو سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ جو امام زمانہ کی غیبت کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں، اور زمانہ غیبت کے اندر ان کے ظہور کے زمینہ سازی کے حوالے سے ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ سب سے پہلے تو تھوڑا سا آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ امام اپنی غیبت میں ہوتے ہوئے ہمارے لیے کیا کچھ کر گئے. یعنی ہم جب غیبت کے اندر گئے تھے تو وہ ٹائم تھا جب امام کے چاہنے والے اتنا بھی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ اپنے امام کی جان بچا سکیں. وہ اب غیبت میں جانے کا ایک سبب جو روایات بیان کرتی ہیں وہ یہ کہ ان کی جان کو خطرہ تھا. آج الحمدللہ رب العالمین میں پورے سکون سے بغیر کسی مبالغے، بغیر کسی جذباتیت کی کہہ سکتا ہوں، روئے زمین کے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کا مقابلہ کر سکے. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم مثال کے طور پر کسی ایٹامک انرجی کی بیس کے اوپر یہ بات کہہ رہے ہیں یا کسی اور نینو اسپیس ٹیکنالوجی کسی، نہیں، یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ فیتھ کی بات ہے. آپ جا کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی طاقت کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے IS شکست دی گئی ہے، اور کس طریقے سے جن ٹیکنالوجیز کو ایکسکلوسیو کلب بنا کے روکنے کی کوشش کی گئی تھی ان کو اہل بیت کے چاہنے والوں نے لے لیا ہے. تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہ زمانہ ہمارے حساب سے گولڈن ایرا ہے. اب یہ کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، میں بہت کچھ یہاں پہ کہہ سکتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو امام عادل کا مظہر ہیں، اسماء الحسنہ کی اعلیٰ ترین تجلی لے کر تشریف لائیں گے. وہی امام کا ساتھ دیں گے جن کے اندر اسماء الحسنہ کی چھوٹی چھوٹی تجلیاں آ چکی ہوں گی. یعنی اگر وہ اللہ کے اسم عادل کو دنیا کے اوپر نافذ کریں گے امام وقت، تو ان کا ساتھ دینے والے ہوں گے جنہوں نے عدل کو اپنے اوپر نافذ کر لیا ہوگا. اگر وہ رحم کو پوری دنیا کے اوپر صادر کریں گے، رحمان اور رحیم کے رحیم اور کریم نمائندے بن کر تشریف لائیں گے، تو ان کا ساتھ دینے والے بھی وہی ہوں گے جنہوں نے رحمان اور رحیم کو اپنے اندر ایجاد کر لیا ہوگا، اس کی رحمانیت اور رحیمیت کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسماء الحسنہ اپنے اندر لے کر آنا اس وقت پرائم امپورٹنس رکھتا ہے. اور اگر اس کو تھوڑا سا بریک کروں تو 2-3 پوائنٹس بہت تیزی سے عرض کروں گا. سب سے امپورٹنٹ بات ہے اللہ کے ساتھ آپ میرا کنیکشن. جتنے بھی لوگ امام وقت کے ماننے والے ہیں دنیا میں، جہاں کہیں کوئی بھی اس وقت امام کی تشریف آوری کے لیے جشن مارا ہے، اس کی ذریعے اپنے آپ خدا کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے تیار ہے. جتنا زیادہ تیاری کرا بس نہ اللہ کے ساتھ. ایک دفعہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا کنیکشن نہیں بنتا. ایک دفعہ ہم خدا تعالی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس گفتگو کریں اور اپنے دلوں کو اس کے وجود مقدس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری ضرورت ہے. دوسری ضرورت احکام خداوندی کو سیکھنا اور دوسروں تک پہنچانا. آپ اس لیٹر کو دیکھیے کہ جو امام وقت نے شیخ مفید کے نام تحریر فرمایا، جس کے اندر کہا کہ شیخ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے پیغام کو اور ہمارے احکام کو لوگوں تک پہنچائیں. یہ دوسری بات. اور تیسری بات کمزوروں کا ساتھ دینا. مشہور و معروف روایت جس میں امام اپنے چاہنے والے کو کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں آئے، تو اس کے اندر فرماتے ہیں کہ تم نے قطعتم الرحم و کسرتم الاموال و تم نے مظلوموں کے اوپر جبر کیا، تو تجبرتم علی ضعفاء الشیعہ، تو تم نے شیعوں کے اوپر، ضعیف شیعوں کے اوپر جبر کیا، مال و دولت کثرت کے ساتھ جمع کی اور اپنے رحم اور صلہ رحم کو قطع کر دیا. یہ رکاوٹیں ہیں. تو اگر کوئی امام کی راہ میں چلنا چاہتا ہے، اللہ سے کنیکشن بنائے، احکام الہیہ کو سیکھے، خود عمل کرے، دوسروں تک پہنچائے اور دنیا کے مظلوموں کا ساتھ دینے کی کوشش کرے، تاکہ انشاءاللہ امام کے لشکر میں ان کی آمد سے پہلے شامل ہو جائے. یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ہم ظہور کا انتظار نہ کریں. ہر آدمی اپنے لیے ظہور کروا سکتا ہے اگر وہ اپنے اندر اس تیاری کو ایجاد کر لے. اور یہ وہ عجیب پوائنٹ ہے جو ہمارے سامنے ایک نئے پیراڈائم کو کھول دے گا. ہم لوگ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے ظہور ہوگا پھر ہم صحیح ہوں. نہیں، یہ نہیں ہونے والا. اسی لیٹر کے اندر امام نے لکھا کہ شیخ اگر تشریف آوری ہو گئی، ایک دفعہ ظہور ہو گیا، پھر توبہ کا ٹائم ختم ہو جائے گا.
تو اس سے پہلے ہمیں ظہور کی تیاری، ظہور سے پہلے اپنے آپ کو اتنا تیار کرنا ہے کہ ہم آمد سے پہلے لشکر میں شامل ہو جائیں اور وہ تمام کام کر رہے ہوں جو امام تشریف لا کر انجام دے رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا آخر میں زیدی صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے 3 چیزیں بیان کی، اس کے علاوہ یہ تو افراد سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ غیبت امام زمانہ میں جب تک ظہور نہیں ہوتا خدا کی مصلحت کے تحت، تب تک ایک جو اقتصادی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، اجتماعی نظام ہے، اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زمانہ غیبت میں جو ہے وہ اسلام ہماری کیا ذمہ داری مقرر کرتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں خدا نے اگر اپنا دین بھیجا ہے تو صرف ظہور کے زمانے کے لیے نہیں بھیجا، غیبت کے زمانے کے لیے بھی یہی دین ہے۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ زمین کے اوپر رہیں تب بھی یہی دین ہے، آپ مریخ کے اوپر چلے جائیے، چاند پہ چلے جائیے، زندگی گزار لیجیے، دین یہی دین ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ کام اگر اس ریفرنس کے اندر آ کر بات کریں، پہلے تو پرسنل پریپریشن جو میں نے عرض کیا، اگر اس ریفرنس کے اندر آ کر بات کریں تو پھر ظاہر ہے اس کا ایک عام عوام سے تعلق نکل جاتا ہے، پھر وہ بات آتی ہے دانشوروں کی سمت، اور عام عوام کا تعلق اتنا آتا ہے کہ وہ ان کو فالو کریں۔ دانشوروں کی ذمہ داری ہوگی، جو بھی علماء کی صنف ہمارے یہاں کہلاتی ہے، چاہے وہ دینی علماء ہوں چاہے وہ دوسرے فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ایکسپرٹس ہوں، وہ یہ کہ اسلام کو امپلیمنٹ کریں۔ انفارچونیٹلی ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے اسلامی احکام ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا امام تشریف لائیں گے، جو معطل احکام ہوں گے ان کو احیا کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں اگر اسلام کہتا ہے سود مت لو، ہر ایک ملک سے لے کے دوسرے ملک تک سب کے سب سود لے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ جب اسلام کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرو، ہم سب کو معلوم ہے کلاسیفائڈ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں اور کلاسز بنی ہوئی ہیں، اور پاور کی طاقت کے پیچھے پجاریوں کی طرح بھاگنے والے لوگ بھی ان کے اندر موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہماری کوشش یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ اسلام کو اپنے خلوص کے ساتھ درک کریں، اسلام کو اپنے اس پیورٹی کے ساتھ لے کر آئیں جس کو زندہ کرنے کے لیے امام تشریف لا رہے ہیں۔ اس میں ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم معصوم نہیں ہیں، لیکن کوشش کم سے کم ہو، اور امام آئیں گے تو اس کو ایک نئی روشنی دیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ اس وقت وہی جو ظالمانہ نظام ہے جس کے بارے میں معتقد ہیں کہ امام اس کو آ کر ہرا دیں گے، اسی کے اوپر متصل ہوئے ہوئے ہیں، اس وقت اسی سے اٹیچ ہوئے ہوئے ہیں۔ ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ امام کی تشریف آوری کا جشن منانے والے، دعویٰ کرنے والے، نعرے لگانے والے، خوش ہونے والے، مٹھائیاں تقسیم کرنے والے کل پھر اسی فحشا کو ٹی وی پہ دیکھیں گے جس کے بارے میں یقین ہے کہ امام آ کر بند کر دیں گے۔ کل پھر وہی تقریبات کے اندر گناہ کر رہے ہوں گے جن کے بارے میں یقین ہے کہ امام آئیں گے تو بند کر دیں گے۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے امام کی تبعیت کریں اور ان کے احکام کی پیروی کریں تاکہ ہم انشاءاللہ امام کا ساتھ دے سکیں۔ جی بہت بہت شکریہ جناب آغا علی مرتضیٰ زیدی صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور بہت مفید جو ہے وہ گفتگو فرمائی۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے رہیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ جی ناظرین، کراچی سے علی مرتضیٰ زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، معروف مذہبی اسکالر ہیں پاکستان کے، اور بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ آپ امام زمانہ کے حوالے سے، امام مہدی کے حوالے سے مختلف زاویہ نگاہ سے جو آپ گفتگو فرما رہے تھے۔